بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارینہ رومی بادشاہ ہرکل کی بیٹی تھی اور اب مسلمان ہو کر ایک مسلمان مجاہد حدید کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور اربیلا ایک عیسائی لڑکی تھی جس کو رومی کمانڈر اتربون نے اپنی رکھیل یعنی داشتہ بنایا ہوا تھا اور جنگ میں اسے اپنے ساتھ عیاشی کے لیے لے کر آیا تھا۔ لیکن اربیلا رباش نام کے ایک رومی فوجی سے محبت کرتی تھی۔ اب رومی کمانڈر مارا گیا تھا اور بلبیس شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، تو اربیلا کو شارینہ مل گئی کیونکہ دونوں شاہی خاندان کی لڑکیاں تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بچپن میں رہی تھیں۔ تو شارینہ نے اربیلا سے کہا کہ وہ رباش کو ڈھونڈنے میں اربیلا کی مدد کرے، اور اب دونوں رباش کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ وہ مسلمانوں کی قید میں ہوگا۔ وہ اس میدان سے ابھی کچھ دور ہی تھیں جہاں رومی فوجی ہتھیار ڈال رہے تھے کہ انہیں رومی فوجیوں کی ایک ٹولی آتی نظر آئی۔ تعداد میں وہ 25-30 ہوں گے۔ 3-4 مجاہدین انہیں ہانک کر میدان کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ ٹولی ان دونوں کے قریب سے گزری تو اچانک اربیلا چلائی، رباش رباش! وہ اس ٹولی کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ شارینہ بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ رباش نے اربیلا کو دیکھا تو ٹولی سے نکل آیا۔ اوئے رومی! ایک مجاہد نے رباش کو ڈانٹ کر کہا، کدھر چل پڑے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو، تم قیدی ہو۔ اگر یہ مجاہد رباش کو دھکیل کر پھر ٹولی میں شامل نہ کر دیتا تو رباش کو پتہ ہی نہ چلتا کہ مجاہد نے کیا کہا تھا، کیونکہ مجاہد عربی بول رہا تھا اور رباش یہ زبان نہیں سمجھتا تھا۔ شارینہ نے اربیلا کو وہیں روک لیا اور کہا کہ وہ چہرے پر پہلے کی طرح نقاب ڈال لے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجاہد نے ان دونوں سے کہا، دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر اپنا کام کرو، یہاں تماشا دیکھنے کے لیے مت رکو۔ شارینہ نے اربیلا کو ساتھ لیا اور فوراً وہاں سے چل پڑی اور بڑی تیزی سے چلتی ہوئی شہر سے نکل گئی۔ معلوم نہیں اس مجاہد نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ رومی فوج کا ایک افسر انہیں دیکھ کر ان کی طرف کیوں چل پڑا تھا۔ شارینہ یہ خطرہ محسوس کرتی ہی رہی کہ رباش سے پوچھا جائے گا کہ وہ ان لڑکیوں کی طرف کیوں جا رہا تھا۔ شارینہ اربیلا کو ساتھ لیے بڑی ہی تیز چلتی اپنے خاوند حدید کے پاس پہنچی۔ اس نے اربیلا کو حدید سے متعارف کروایا اور وہ ساری بات سنائی جو اربیلا نے اسے سنائی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے رباش کو قیدیوں میں دیکھا ہے، اگر اسے رہائی مل جائے تو یہ دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ حدید اور اس کے ساتھی جاسوسی کے نظام کے مجاہدین تھے۔ ان کا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ براہ راست تعلق تھا۔ یہ مسئلہ سپہ سالار کا تھا اور وہی اس کا آخری فیصلہ دے سکتے تھے۔ اس وقت سپہ سالار کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہر ابھی ابھی فتح ہوا تھا۔ سپہ سالار نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں شہر کا نظم و نسق بحال کرنا تھا اور ہر طرف کی رپورٹ لینی تھی، اور سب سے زیادہ نازک اور اہم کام سرکاری مال غنیمت اکٹھا کرنے کا تھا۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ شہریوں کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اور لوٹ مار بھی نہ ہو۔ مجاہدین تو لوٹ مار کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ مصری بدو تھے جو اس افراتفری اور نفسا نفسی میں اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کا موقع نکال سکتے تھے۔ حدید شارینہ اور اربیلا کو ساتھ لیے سپہ سالار کی تلاش میں چل پڑا۔ تلاش بسیار کے بعد سپہ سالار آخر مل گئے، لیکن ایسی حالت میں کہ وہ شہر کے چند ایک سرکردہ افراد اور اپنے 2 نائب سالاروں کے ساتھ مصروف تھے۔ انتظار میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں کوئی مسجد تو تھی نہیں۔ ایک مجاہد نے باہر کھڑے ہو کر اذان دی اور وہیں سب باجماعت نماز کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرگرمیاں ملتوی کر دیں اور امامت کے لیے آ گئے۔ یہ موقع اچھا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی حدید سپہ سالار سے ملا اور انہیں اربیلا اور رباش کے متعلق ساری بات سنائی۔ سپہ سالار نے حکم دے دیا کہ رباش نام کے رومی افسر کو قیدیوں سے نکال کر ان کے خیمے میں پیش کیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بہت دیر بعد اپنے خیمے میں آئے تو رباش وہاں موجود تھا۔ حدید، شارینہ اور اربیلا بھی تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کو خیمے میں بٹھایا اور پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ سب سے پہلے اربیلا نے بولنا شروع کیا اور وہ ایسی روئی کہ بولنا دشوار ہو گیا۔ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے وہی بات سنائی جو وہ شارینہ کو سنا چکی تھی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب مجھ سے سنیں، رباش نے کہا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مظلوم انسان ہوں اور مجھے رہائی چاہیے
تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اس ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا جس ملک میں کسی کی عزت اور آبرو ہی محفوظ نہ ہو اور ایک جرنیل اپنا قانون چلاتا پھرے۔ ہرکل وہ بادشاہ ہے جس نے اپنا ہی مذہب رائج کر دیا ہے اور بزور شمشیر لوگوں کو اپنے مذہب میں لا رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ اگر یہ سب صحیح ہے تو میں آپ کا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اربیلا کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں تجربہ کار فوجی افسر ہوں، میری خدمات آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے مجھے قید میں ہی رکھنا ہے تو سوچ لیں کہ آپ ایک قیمتی انسان کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں عیسائی ہوں لیکن رومی حکمرانوں سے انتقام لینے کو بےتاب ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آسانی سے کسی غیر کی باتوں میں آنے والے سپہ سالار نہیں تھے۔ انہوں نے روباش کے ساتھ ایسی گفتگو کی جسے یہ دیکھنا مقصود تھا کہ یہ رومی افسر قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ شارینہ نے سپہ سالار کو یہ بتایا کہ وہ اربیلا کو بچپن سے جانتی ہے اور اخلاقی لحاظ سے قابل تعریف ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ خاصی لمبی اور بامقصد گفتگو کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دے دیا کہ روباش اور اربیلا کو ہلکا بگوش اسلام کر لیا جائے۔ اس طرح روباش اور اربیلا نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اصول کے مطابق دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ سپہ سالار نے یہ حکم بھی دیا کہ ان دونوں کو اسلامی اصولوں سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے اور انہیں نماز پڑھنی سکھائی جائے۔ ایسا حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ نظام موجود تھا جو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کرتا تھا۔ مسلمان جس بستی کو فتح کرتے تھے وہاں کئی لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ فوراً ہی ان کی تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق شروع ہو جاتی تھی۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے تو واقف تھے لیکن وہ اس وقت مصر کئی بار آئے تھے جب انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ تجارت کے سلسلے میں آیا کرتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اسکندریہ سے متاثر تھے۔ اس کا تفصیلی ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خطے میں پیش قدمی کر رہے تھے اس سے بھی وہ واقف تھے لیکن اتنا نہیں جتنا اب ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت مصر کو کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا۔ اب وہ اس علاقے کو جنگی نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اپنے جاسوس انہیں معلومات فراہم کر رہے تھے لیکن انہیں وہ غالباً کافی نہیں سمجھتے تھے۔ اب رومی فوج کا ایک افسر ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ صحیح اور مکمل معلومات تو اس سے مل سکتی تھی۔ انہوں نے روباش کا نام فاروق اور اربیلا کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ تم اس فوج کے افسر ہو فاروق، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم اس دستے کی قیادت کرنے والے ہو اور تجربہ بھی رکھتے ہو لیکن ابھی میں تمہیں کسی دستے کی کمان نہیں دوں گا۔ تم تھوڑا عرصہ میرے جاسوسی نظام میں رہو گے۔ تمہیں شب خون مارنے کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔ میں تمہیں نہایت اہم فرد سمجھتا ہوں۔ ابھی میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے دریائے نیل تک اور اس سے کچھ آگے کی معلومات مل جائے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آگے 2-3 اور قلعے ہیں لیکن جنگی نقطۂ نگاہ سے میں ان قلعوں کے احوال و قوائف معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہتر اور کون آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے؟ فاروق نے کہا۔ یہاں سے آپ پیش قدمی کریں گے تو تھوڑی دور جا کر صحرا آ جائے گا۔ اس سے آگے اس قدر سرسبز و شاداب اور خوشنما علاقہ آ جائے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نیل کے کنارے پر ایک شہر ام دنین آباد ہے جو بڑا مضبوط قلعہ بند شہر ہے۔ اس کے بالکل قریب دریا کا گھاٹ ہے جہاں کشتیاں بھی کھڑی رہتی ہیں اور درمیانے درجے کے بادبانی جہاز بھی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے زمانے میں اس شہر کو اپنا دارالحکومت بھی بنایا تھا۔ دراصل مصر کا دفاعی نظام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی جرت اور آپ کے جذبے کا بڑا ہی سخت امتحان انہی قلعوں پر ہوگا۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو میں یہ کہنے کی جرت ضرور کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو لشکر ہے اس کی تعداد بہت کم ہے۔ اس قلعے کے اندر جو رومی فوج ہے اس کی تعداد آپ کے لشکر سے بہت زیادہ ہے۔ اس قلعے میں اور آگے آنے والے ہر قلعے میں جو رومی فوج ہے اس میں ایک ایسی کمزوری ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اس فوج پر آپ کا ایسا رعب طاری ہے کہ جب آپ کی فوج سے نعرے بلند ہوتے ہیں تو رومی فوج کے ہر سپاہی کے چہرے پر خوف اور بزدلی کا تاثر آ جاتا ہے۔ آپ نے بلبیس فتح کیا ہے۔ اس فتح میں آپ کے ہاتھ ایک اتنا بڑا قلعہ بند شہر
اور بے شمار مال غنیمت ہی نہیں آیا، بلکہ آپ کی فوج ایک دہشت بن کر رومی فوج پر طاری ہو گئی ہے۔ وہ جو رومی فوج بلبیس سے بھاگ گئی ہے، وہ جہاں بھی جائے گی وہاں آپ کا رعب طاری کرتی جائے گی۔ مختصر یہ کہ جو جذبہ آپ کے لشکر میں ہے وہ رومی فوج میں نہیں۔ دنین کے جنوب میں چند میل دور بابلیون کا بہت بڑا قلعہ بند شہر ہے۔ میں آپ کو پورے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے یہ لشکر لے کر نہ جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی کم ہے اور شہر کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ اس نے باہر آ کر آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا تو آپ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اس قلعے کی دیواروں پر پتھر پھینکنے والی منجنیقیں بھی نصب ہیں، یہ آپ کے لشکر کو بہت نقصان پہنچائیں گی۔ اس قلعے کی دیواریں بہت ہی چوڑی اور پتھریلی ہیں، ان میں آپ شگاف نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ فرعونوں کا تعمیر کیا ہوا قلعہ ہے جسے رومیوں نے آ کر اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ رومی اسے ناقابل تسخیر قرار دیتے ہیں، جو غلط نہیں۔ دریا کے پار فیوم ایک اور قلعہ بند شہر ہے، یہ بھی مضبوطی کے لحاظ سے کچھ کم نہیں۔ جب تک آپ دنین اور بابلیون کو فتح نہ کر لیں آپ فیوم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ سیدھے چلے جائیں گے تو بابلیون کے اندر اتنی فوج ہے جس کا کچھ حصہ فیوم کا محاصرہ توڑنے کے لیے آپ پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ اگر آپ کو کمک مل جائے تو پھر آپ بابلیون تک کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس تمام علاقے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ فرعونوں کے اہرام اسی علاقے میں ہیں اور ابو الہول کا مجسمہ بھی اسی علاقے میں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس نے یہ وسیع و عریض علاقہ لے لیا اس نے پورا مصر فتح کر لیا۔ ہمیں مکوکیس اور اتربون نے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ دنین، بابلیون اور فیوم تک اگر مسلمان پہنچ گئے تو یہ رومیوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اگر رومی ہار گئے تو ان کا مصر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور ہرکل نے شام سے نکلتے وقت کہا تھا، اے ملک شام الوداع، اب ہم کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ یہ جنگ جیت گئے تو ہرکل مصر کے ساحل پر کھڑا ہو کر یہی الفاظ کہے گا، الوداع مصر، اب ہم کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کی یہ تفصیلات غور سے سنتے رہے اور کچھ سوال بھی کرتے گئے۔ اس طرح اس علاقے کا بڑا ہی واضح اور شفاف نقشہ ان کے سامنے آ گیا۔ پھر انہوں نے فاروق سے پوچھا کہ قبطی عیسائیوں کا رویہ کیا ہے اور کیا ایسا امکان موجود ہے کہ وہ ہرکل کے خلاف بغاوت کر دیں گے؟ کبھی ان پر بھروسہ نہ کریں، فاروق نے کہا۔ یہ صحیح ہے کہ قبطی عیسائی جنگ کے دوران رومی فوج کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، لیکن بنیامین بڑا دانش مند اور دور اندیش آدمی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس نے ہرکل کو ناراض کر دیا اور فتح ہرکل کی ہوئی تو مصر میں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ ہرکل کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بھی بڑا دانش مند اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ ایسی چال چلے گا کہ قبطی عیسائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیرس اور بنیامین کی سیاست بازی کو سمجھیں اور قبطیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ بھروسہ اسی لشکر پر کریں جو اس وقت آپ کے پاس ہے۔ یہ تھوڑا ہے خواہ زیادہ ہے، یہ آپ کی اپنی طاقت ہے، یہی آپ کے کام آئے گی۔ مدینہ سے چلی ہوئی کمک ابھی تک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلبیس کی فتح کی پہلی ہی رات امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوا کر بھیج دیا تھا کہ انہوں نے ایک اور قلعہ فتح کر لیا ہے اور اب کمک کے بغیر آگے ایک قدم بھی اٹھانا ایسے خطرے میں کود جانے کے مترادف ہوگا جس میں پورے لشکر کی ہلاکت کا امکان زیادہ ہے۔ قاصد کو مدینہ کے لیے دوڑا دیا گیا تھا۔ ان کو ابھی یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ کمک مدینہ سے چل پڑی ہے۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں اور ان سے چھوٹے عہدیداروں کو بلایا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا۔ میرے رفیقو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں تم سب کو بڑے سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اپنے لشکر کی جسمانی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں فوراً پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہم آگے آنے والے کسی قلعے کو محاصرے میں لے لیں۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ مصر پر فوج کشی کے مخالفین نے، جن میں بزرگ صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کہا تھا کہ میں اندھا دھند خطروں میں کود پڑتا ہوں اور میں پورے لشکر کو کسی انجان خطرے میں ڈال کر مروا دوں گا۔ میرے مخالفین نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن میں اندھا دھند کوئی خطرہ قبول نہیں کرتا۔ میں سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر خطرے میں داخل ہوا کرتا ہوں۔ سپہ سالار، ایک سالار نے کہا، اس وقت ہمارا سامنا ان مخالفین سے نہیں جو مصر پر حملے کے خلاف تھے، ہمارا سامنا رومی فوج سے ہے جو آگے آنے والے قلعوں میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس دشمن کی بات کریں؟ تو نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا ہے میرے رفیق، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رومی فوج کو دم لینے اور سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ اگر ہم یہیں بیٹھے کمک کا انتظار کرتے رہے تو رومیوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے، اور ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے کثیر تعداد رومی فوج سے خائف ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے رہے تو کسی بھی وقت رومی فوج آ کر بلبیس کو محاصرے میں لے لے اور ہمارے لیے رسد رک جائے۔ یہ سوچ لو کہ رومی فوج کے لیے پیچھے ہٹنے کو پورا مصر پڑا ہے، مگر ہم مات کھا گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، نہ کہیں پناہ ملے گی۔ میں رومی فوج پر اپنے لشکر کی دہشت اور اس کا رعب برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا بھی تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم تھک گئے ہیں اور کچھ دن سستا کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ کیا ہمیں کمک کی توقع رکھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ کمک آ رہی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ایسا سوچو ہی نہیں کہ کمک نہیں آئے گی۔ کیا تم سب امیر المؤمنین سے واقف نہیں؟ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر دنین کو محاصرے میں لے لیں اور اپنی پوری طاقت صرف کر کے یہ قلعہ سر کر لیں گے۔ اگر ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گئے تو اس گھاٹ پر کھڑے تمام جہاز اور کشتیاں ہماری ہوں گی، پھر ہمیں دریائے نیل پار کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ حالات کا اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لیتے اور کمک کا انتظار کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری پر بھروسہ رکھنے والے اور خطروں میں کود جانے والے سپہ سالار تھے۔ انہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے فیصلوں کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ سالاروں اور عہدے داروں نے کچھ مشورے دیے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مشورے قبول کیے اور کچھ رد کیے، اور آخر یہ پلان بنا کہ فوری طور پر پیش قدمی کی جائے۔ ادھر مکوکیس نے دنین اور بابلیون میں مزید فوج بھیج دی تھی۔ اس سے پہلے مکوکیس اس خوش فہمی میں مبتلا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے اور اتنی تھوڑی نفری کسی بھی قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس خوش فہمی کے زیر اثر اس نے یہ پھندہ تیار کیا تھا کہ مسلمانوں کو اور آگے آنے دیا جائے اور پھر انہیں نرغے میں لے کر بالکل ہی نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن جو ہوا وہ اس کی توقعات کے بالکل الٹ تھا۔ مسلمانوں نے بلبیس جیسا ہر لحاظ سے مضبوط قلعہ بھی لے لیا اور جرنیل اتربون کو مار بھی ڈالا۔ اتربون کی لاش نے اور ہرکل کے پیغام نے مکوکیس کو خوش فہمیوں سے نکال دیا تھا۔ ہرکل کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بھی اس کے ساتھ مل گیا تھا، اور کیرس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ بنی امین کو بھی راضی کر کے لے آئے گا۔ اب مکوکیس کی سوچیں بدل گئی تھیں۔ اس نے ان دو قلعہ بند شہروں کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نئی تیار کی ہوئی فوج استعمال کی۔ دنین میں بھی اس نے فوج میں اضافہ کر دیا، لیکن اس کی زیادہ توجہ بابلیون پر تھی۔ اسے احساس تھا کہ بابلیون ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مصر کو مسلمانوں سے بچانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے بابلیون میں فوج میں جو اضافہ کیا تھا وہ صرف اس شہر کے دفاع کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ مکوکیس کا پلان یہ تھا کہ مسلمان جدھر بھی حملہ کریں گے وہ بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نو مسلم فاروق نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے دفاعی نظام کیسا ہے۔ اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابلیون سے خبردار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک دن انتظار کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ بلبیس شہر کا نظم و نسق اور دیگر امور بحال کرنے کے انتظامات کرنے تھے۔ اگلے ہی روز نماز فجر کے بعد انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ پیش قدمی سے پہلے انہوں نے لشکر سے انتہائی مختصر خطاب کیا۔
اس خطاب کے الفاظ کچھ مختلف ہوں گے، اس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دین کا دشمن جب باغ اٹھے تو اس کے تعاقب میں جاؤ اور اس کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دو۔ مجھے احساس ہے کہ ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کمک آ رہی ہے۔ مدینہ سے کمک شاید کچھ دیر سے پہنچے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی کمک تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ میں تمہیں جس خطرے میں لے جا رہا ہوں وہاں تم میرے حکم سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لڑو گے۔ یاد رکھنا اسلام کے مجاہدوں کہ ہم یہاں پٹ گئے تو ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ یہاں کی زمین، یہاں کے پیڑ اور پتھر اور یہاں کے ریت کے ذرے بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ مکوکیس بابلیون میں آ گیا تھا۔ اسے مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعات تواتر سے مل رہی تھی۔ مجاہدین جب دنین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی تھی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک دو مسافر آ جا رہے تھے۔ ظاہری طور پر وہ بے ضرر لوگ معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ مکوکیس کے جاسوس تھے جو مجاہدین کے لشکر کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا رخ کس طرف ہے اور اس کی نفری کتنی کچھ ہے۔ مجاہدین کی نفری تو اور ہی زیادہ کم ہو گئی تھی۔ بلبیس کی لڑائی میں مجاہدین شہید بھی ہوئے اور شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ معمولی طور پر زخمی ہونے والے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ وہ ابھی لشکر کے ساتھ نہ جائیں اور اس وقت آگے آئیں جب ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں، لیکن انہوں نے لشکر کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا اور یہ تاثر دیا کہ وہ لڑنے کے قابل ہیں اور پیچھے نہیں رہیں گے۔ نفری میں مزید کمی اس لیے بھی ہوئی تھی کہ مجاہدین کی کچھ تعداد بلبیس میں رکھنی تھی۔ شہریوں میں نظم و نسق بحال کرنے کے علاوہ کئی اور سرکاری امور تھے جن کی دیکھ بھال ضروری تھی۔ وہاں 3000 قیدی بھی تھے، ان پر بھی کچھ نفری مقرر کر دی گئی تھی۔ یہ واضح نہیں کہ مجاہدین کا لشکر کتنے دنوں بعد دنین پہنچا۔ یہ شہر کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا کہ کئی دن لگ جاتے۔ بہرحال لشکر پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کے 2-4 جاسوس پہلے ہی اس شہر میں موجود تھے۔ لشکر ابھی شہر کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ یہ جاسوس شہر سے نکل آئے، کیونکہ محاصرے کی صورت میں دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ انہیں سپہ سالار کو ضروری اطلاعات کی معلومات دینی تھی۔ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ شہر میں رسد اور پانی کی کمی ہے اور یہ دونوں چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اطلاع بڑی ہی اہم تھی۔ انہوں نے رسد کے راستے بند کر دیے اور پانی بھی روک لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جب دنین کو محاصرے میں لے لیں گے تو بابلیون سے فوج نکل کر محاصرے پر حملہ کرے گی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر پہلے ہی کم تھا، جو محاصرے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن اسی کم لشکر میں سے انہیں ایسا انتظام بھی کرنا تھا کہ عقب سے حملہ آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس طرح انہیں محاصرہ کر کے دونوں طرف نظر رکھنی پڑی۔ تقریباً تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ ہر وقت توقع تھی کہ مکوکیس بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرے گا، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس نے یہ کارروائی کیوں نہ کی۔ بابلیون دنین کے جنوب میں چند میل دور تھا۔ تاریخ میں صحیح فاصلہ نہیں لکھا، غالباً 10 اور 15 میل کے درمیان تھا۔ مشہور غیر مسلم مورخ الفریڈ بٹلر نے لکھا ہے کہ بابلیون سے مکوکیس نے فوج نہیں نکالی تھی، جس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کے پیش نظر اتربون کا انجام تھا۔ اتربون نے بلبیس کے محاصرے کے دوران عقب سے جا کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، لیکن مارا گیا۔ مکوکیس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسے اپنی فوج کے مورال کا بھی اندازہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ رومی فوج اسی پر حیران رہ گئی تھی کہ مسلمانوں نے اتنی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دنین کو آ کر محاصرے میں لے لیا ہے۔ دنین میں جو رومی فوج تھی اس نے وہی محسوس انداز اختیار کیا جو فرما اور بلبیس کے دفاع میں دیکھا گیا تھا۔ وہ یہ کہ 2-3 دنوں کے وقفے سے شہر کے 2-3 دروازے کھلتے، رومی فوج کے کچھ دستے باہر آتے اور محاصرے پر حملہ کرتے، لیکن جم کر لڑنے کی بجائے واپس چلے جاتے اور شہر کے دروازے پھر بند ہو جاتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمام لشکر سے کہا کہ جب اندر سے فوج نکلے تو آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، یا یہ کہ جم کر مقابلہ نہ کیا جائے اور زیادہ تیر اندازی کی جائے۔ دراصل عمر بن عاص اپنی نفری کو بچانے کی کوشش میں تھے۔ وہ بہت بڑے خطرے میں کود تو آئے تھے،
لیکن انہوں نے اپنا دماغ حاضر رکھا ہوا تھا اور پوری احتیاط اور جنگی تدبیر سے کام لے رہے تھے۔ ان کا تیر اندازی والا طریقہ خاصا کامیاب رہا۔ اندر سے دستے باہر آتے تو تیر انداز مجاہدین پیچھے ہٹتے ہوئے ان پر تیروں کا می برسا دیتے۔ اس طرح ہر بار رومی اپنے کئی ایک سوار باہر ہی پھینک کر واپس چلے جاتے تھے۔ ایسے 3-4 حملے ہی اندر سے آئے ہوں گے کہ ایک عربی گھڑ سوار آیا اور اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ کمک کا کچھ حصہ 1-2 دنوں تک پہنچ رہا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر تمام لشکر کو سنا دی کہ کمک آ رہی ہے۔ یہ سن کر مجاہدین کے لشکر میں نئے حوصلے اور تر و تازگی کی لہر دوڑ گئی۔